السلام علیکم میرے پیارے ناظرین، آج میں لاہور کی ایک مقامی اور تاریخی جگہ کربلا گامشاہ میں موجود ہوں۔ ہر سال جو ہے محرم الاحرام میں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں عزادار یہاں پہ آتے ہیں، اور لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہاں پہ اس مقام کو کربلا گامشاہ کیوں کہا جاتا ہے، اور لاہور کی مقامی تاریخ میں اس کو اتنی اہمیت حاصل کیوں ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ہائے مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، حسن عاشور میرا نام بڑا پیاسا۔ میرے ویورز، اگر آپ لاہور سے ہیں تو میں آپ کو بتاتی چلتی ہوں کہ کربلا گام شاہ آپ کس طرح سے آ سکتے ہیں۔ آپ لوور ماول روڈ سے ہوتے ہوئے داتا دربار کے قریب کربلا گام شاہ موجود ہے۔ یہ لاہور کی قدیم ترین امام بار گاہوں اور عزاداری کے مراکز میں شمار کی جاتی ہے۔ شیر جواب سر حیدر کرا، عباس علمدار، عباس علمدار۔ سید کربلا گام شاہ یہاں پہ مدفن کون ہے؟ ان کا اصل نام سید غلام علی شاہ ہے، اور بعد میں اس جگہ کو مقامی امام بارگاہ اور عزاداری کے مراکز کی شکل دے دی گئی۔ اچھا میرے ویورز، میں جو ہے آپ کو یہاں کے جو بھی خادمین ہیں اور انتظامیہ ہیں ان سے آپ کو نالج لے کے دیتی ہوں اور بتاتی ہوں کہ مقامی روایات کے مطابق گام شاہ کربلا کی کیا ڈیٹیلز ہیں۔ زائرین آئیں آپ کو کربلا گام شاہ کی زیارت کرواتے ہیں۔ اس بارگاہ کا نام ہے کربلا گام شاہ۔ یہ تقریباً 1850 عیسوی سے تیار ہے، تقریباً 350 سال پہلے۔ یہاں پہ جو ایران، عراق، شام میں روزہ مبارک اہل بیت علیہ السلام کے ان کی شبیہات رکھی ہیں۔ یہ مین مولا حسین علیہ السلام کے روزے کی شبیہ ایریل ویو باہر سے دیکھیں تو مولا حسین علیہ السلام کا روزہ اس طرح کا ہے۔ اصل میں 10 دروازے ہیں مولا حسین علیہ السلام کے روزے کے چاروں طرف، اور یہ اصل ذریعہ تصویر مولا حسین علیہ السلام کے ذریعے کی، جس کے اندر مولا حسین علیہ السلام کا تربت مبارک ہے۔ اس کی سیم شبیہ جب آپ بیٹا نیچے جائیں گے نا، سیم اس کے جیسی یہاں سے رستہ ہے، یہ چیزیں یہاں پہ تیار کی۔ پھر کربلا سے مولا حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی لائے، کربلا کی مٹی نہیں، کربلا پورا میدان ہے نا، قبر کی مٹی ہے جس مٹی میں مولا کا بلڈ شامل ہے، وہ مٹی لا کے اس سے نیچے تربت بنی ہوئی ہے۔ اسی لیے اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام کی ریئل تربت یہاں بنائی گئی ہے۔ سائڈوں کا پتھر، جالی کا ڈیزائن سارا ویسا ہے، ٹھیک ہے جی۔ نیچے ہی نکر میں آپ کو سید غلام علی شاہ کی قبر کا نشان ملے گا۔ جو جن فقیر سید کی یہاں اصل قبر ان کا نام ہے سید غلام علی شاہ۔ پنجابی میں غلام کو گاما کہہ کے بلاتے ہیں، اسی لیے گام شاہ کے نام سے مشہور ہے۔ مولا کی نسبت سے کربلا، سید غلام علی شاہ صاحب کی نسبت سے گام شاہ، کربلا گام شاہ اس بات کا، ٹھیک ہے بیٹا۔ بیٹا یہ جو اوپر ذریعہ ہے نا، یہ وہ زیارت ہے جو آج سے تقریباً 350 سال پہلے 1850 عیسوی کے قریب لاہور میں سکھوں کی حکومت تھی، راجہ رنجیت سنگھ کا دور ہوتا تھا، تب سید غلام علی شاہ صاحب 10 محرم کو یہ والی زیارت موچی دروازے سے اپنے سر پہ رکھ کے پورے لاہور کا سکھوں اور ہندوؤں کے درمیان سے چکر کاٹتے ہوئے یا حسین کرتے ہوئے یہاں لے کے آئے۔ تب یہ جنگل ہوتا تھا سارا، تو یہاں آتے تھے، ٹھیک ہے۔ جب سید غلام علی شاہ دنیا سے چلے گئے، پھر لاہور کا جو کنٹرول ملا قاسم پاش خاندان کو، جو لاہور کے نواب تھے۔ انہیں جب سید کے حالات زندگی پتہ چلے، انہوں نے پھر جہاں جہاں سے سید گزرتے تھے نا، یہ سارا روٹ رجسٹر کروا دیا برطانیہ سے۔ اس وقت اصل روڈ تھا برطانیہ کا، ہر جگہ پہ انہوں نے اپنے بندے رکھے ہوئے، ٹھیک ہو گیا جی۔ ابھی بھی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو جلوس آتے ہیں 10 محرم 20 صفر 21 رمضان کے، وہ حکومت کی ذمہ داری کے خیر خیریت سے مال ادا کریں، ٹھیک ہے جی۔ یہ وہ ذریعہ ہے۔ اندر معصومہ بی بی کے روزے کی شبیہ ہے، جو مولا حسین علیہ السلام کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، کربلا میں ان کی ایج تھی تقریباً 3.5 سال، ان کے روزے کی شبیہ ہے۔ وہ پاک بی بی کا اوپر نام لکھا ہوا ہے،
के रोज़े की छवि है, ये पाक बीबी के रोज़े की छवि है। ये ऊपर आप जा सकते हैं, ये बारादरी बनी हुई है, 3 दर ये है, 3 इधर, 3 उधर, 3 ये उस दौर का सारा निज़ाम है। ये जो आप दीवारें देख रहे हैं ना 3-3 फुट चौड़ी, ये जो शाही किले की टाइलें लगी ना रेड कलर की, तो वो बनी हुई है उस दौर की। जी बेटा, ये आसार कदीमा में शामिल है, करबला गामिशा आसार कदीमा में शामिल, ठीक है। यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है, नीचे जाइएगा, स्कूल से सलाम कीजिएगा, दुआ मांगिएगा। फिर जब नवाब साहब ने ये बारगाह बनाई, 45 कनाल जगह तकरीबन वक्फ की मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पे, ये 45 कनाल जगह, इसमें दरबार बना, फिर ये 7 मस्जिद बनी। फिर यहाँ से 20 कदम आगे चलोगे ना तो 2 हाल है जहाँ महफिल में जालस होती है, बड़े प्यारे ईरानी दर्ज के बने हुए, वो बनाए गए। फिर 7 मदरसा है, वो बनाया गया। फिर ये दीवार की परली तरफ बेटा 15-20 कब्रें हैं, जिन उलमा कराम के मिंबरों पे हवाले दिए जाते हैं ना, कहीं लिखा हो ना कि फलां आलिम दीन ने ये कहा, तो हम कहते हैं अगर इन्होंने कहा तो ठीक कहा होगा, बंदा रेफरेंस नहीं ढूंढता कहाँ लिखा हुआ है। इनके आलम इतने अथेंटिक होते हैं। उनकी कब्रें हैं जिनमें मुफ्ती जाफर हुसैन है, जिन्होंने नहजुल बलागा का तर्जुमा किया। फिर मोहम्मद हुसैन आज़ाद की कब्र है, जिनको बाबा उर्दू कहा जाता है, सिलेबस में भी उनका तस्करा होता है। फिर हाफिज किफ़ायत हुसैन की कब्र है, और अजहर हसन ज़ैदी साहब की कब्र है, और फिर अल्लामा हायरी की कब्र है। इंडिया से लोग यहाँ फातिहा पढ़ने आते हैं, ठीक है। मेरे व्यूअर्स, मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि करबला गामे शाह की मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री मैं आपके साथ शेयर करूं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए मुझे फॉलो